بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے یوٹیوب چینل افسانے سنو پر آپ کو خوش آمدید۔ رات کی کالی تاریکی نے ہر ایک شے کو نگل لیا تھا۔ اتنا اندھیرا تھا کہ اپنا وجود ہی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ فضا میں ایک عجیب سی خنکی تھی۔ ہر طرف کانوں کو چیر دینے والی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد سوکھے ہوئے پتوں پر کسی کے چلنے کی آواز ہوا میں تحلیل ہونے لگی تھی۔ دو افراد تیزی سے چلتے ہوئے اس انسان سے گڑھے کی جانب بڑھ رہے تھے۔ انہوں نے ہاتھ میں کچھ اوزار پکڑ رکھے تھے۔ وہ تیزی سے اس کچی زمین میں ایک گڑھا کھودنے لگے تھے۔ شکل و شباہت سے وہ دونوں مزدور لگ رہے تھے۔ ان کے پاس کوئی موجود تھا۔ کوئی تیسرا انسان ان کے پیچھے کھڑا تھا جو انہیں تمام ہدایات دے رہا تھا۔ دونوں مزدور تیزی سے ہاتھ چلا رہے تھے۔ کئی گنا گہرا گڑھا چند ہی منٹوں میں کھود لیا گیا تھا۔ جلدی سے باہر نکالو اسے، تیسرا شخص ان کی رہنمائی کر رہا تھا۔ ان مزدوروں نے ایک سفید چادر میں لپٹے کسی وجود کو باہر نکالا تھا۔ آج ریسٹورنٹ میں زیادہ رش نہیں تھا۔ ریسٹورنٹ میں ہر شے کو بڑے ہی کرینے سے سجایا گیا تھا۔ ہر جگہ پہ ریڈ اینڈ وائٹ تھیم تھا۔ وہ آج بہت ہی جاذب نظر دکھائی دے رہی تھی۔ اس کا چہرہ سیاہ حجاب میں دمک رہا تھا۔ اس سفید رنگ میں ہلکی سی گلابی رنگت نمایاں تھی۔ وہ اپنی پلکیں جھکائے بیٹھی مسلسل گلاس کو دیکھ رہی تھی۔ شاید وہ کسی کے انتظار میں بیٹھی تھی جب اچانک سے کوئی اس کے سامنے کی نشست پہ آ بیٹھا تھا۔ انتظار کروانے کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ وہ دراز قد، صاف رنگت اور خوبصورت سے نقوش کا حامل انسان اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ مائلہ اب بھی گلاس ہی پہ نظر جمائے نہ جانے کیا تلاش کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ شخص ہرگز نظر انداز کیے جانے کے لیے تو نہیں تھا۔ اسے دیکھ کر یوں معلوم ہوتا تھا جیسے وہ کسی قبیلے کا سربراہ رہ چکا ہو، جس کے قدموں سے تر ہو جانے والی مٹی کو ہزاروں دوشیزائیں اپنی گھروں کی زینت بنا کر رکھتی ہوں۔ مائلہ نے اب بھی اس کی جانب نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ وہ نظریں چرا رہی تھی یا اپنی آنکھوں کو جھکا کر وہ کسی بھید کو ان آنکھوں میں چھپائے بیٹھی تھی، جیسے اسے خدشہ تھا کہ اگر وہ پلکیں اٹھائے گی تو اس کے سارے راز افشاں ہو جائیں گے۔ اس خوبصورت نوجوان نے اس کی جھکی پلکیں دیکھ کر کہا، ویسے میں نے اکثر سنا ہے کہ جب کوئی دوشیزہ آنکھیں چرائے تو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ دل ہار بیٹھی ہے۔ اسی دوران مائلہ نے سنجیدگی سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، مجھے آپ کی عقل پہ حیرت ہے۔ ضروری نہیں کہ جب کوئی خاتون نظر جھکائے بیٹھی ہو تو اس کے دل میں کوئی چور ہے۔ نظر جھکنے میں شرم و حیا کا عنصر کافی غالب ہوتا ہے۔ اسی لیے ڈاکٹر صاحب اپنے دماغ سے اس بات کو نکال کر پھینک دیں۔ وہ چہرے پہ ایک خفیف سی مسکراہٹ لاتے ہوئے گویا ہوئی تھی۔ اس کی مسکراہٹ دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے ویران سے کوچے میں اچانک بہار آ گئی ہو۔ ڈاکٹر حاشر کے چہرے پہ اس کی بات سن کر مسکراہٹ آئی تھی۔ اوہ، تو ایسی بات ہے، میں اب تک ایسے ہی خوش فہمی کا شکار تھا۔ چلو اچھا ہے آپ نے میری درست جانب رہنمائی کر دی، پر آپ نے یہ دل میں چور کا لفظ کیوں استعمال کیا ہے؟ وہ اس کی باتیں لاپرواہی سے سن رہی تھی، اب اپنی انگلیاں گلاس کے کنارے پر پھیر رہی تھی۔ پر مس مائلہ، میرے نزدیک محبت کوئی چوری تو نہیں ہے، ڈاکٹر نے ایک مسکراہٹ اس کو پیش کرتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں، چوری تو نہیں ہے، مگر میرے نزدیک یہ کوئی سچا جذبہ نہیں ہے، اس میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ انسان تو بس اپنے دل کے اس خزاں کو بہار میں بدلنے کے لیے دل کو بہلا لیتا ہے۔ بانو قدسیہ بڑی خوبصورتی سے محبت کے اس گرداب کو بیان کرتی ہیں کہ انسان اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، اپنی راتوں کی تنہائی کو دور کرنے کے لیے اور اپنے اندر کے بنجر اور غیر آباد سے پنجرے کو پھر سے آباد کرنے کے لیے کسی پریمی کی تلاش میں سرگرداں سا رہتا ہے، اور پھر جب اسے وہ نہیں ملتا تو مارا مارا سا پھرتا رہتا ہے، اور آخر میں بلا شبہ وہ اس محبت کا متبادل تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے سکون میسر نہیں آ پاتا، اور پھر وہ اپنی اس ضرورت کے تحت اسے تلاش کرتا ہے، مگر پھر جب اس کا محبت سے دل بھر جاتا ہے تو پھر وہ کسی دوسرے کی جانب جاتا ہے، اور پوری زندگی انسان پھر محبت کے اس دائرے میں ہی گردش کرتا رہتا ہے، مگر رہتا ہمیشہ خالی ہاتھ ہی ہے۔ شاید آپ ٹھیک ہی کہہ رہی ہیں،
یا شاید غلط بھی کہہ سکتی ہے۔ اس بات پر کافی سوچ بچار کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے شاید آپ کا اب تک محبت کا کوئی 100 سال تک کا تجربہ رہ چکا ہو۔ وہ ہنسا تھا۔ اس کی اس خوبصورت ہنسی نے اس ریسٹورنٹ کی فضا میں جیسے ایک ساز گھول دیا ہو۔ وہ اب بھی خفیف سی مسکراہٹ چہرے پہ لیے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ میں امید کرتا ہوں کہ مستقبل میں آپ کی سوچ کا دائرہ بدل جائے گا، جبکہ مائلہ نے اب تک اس کی طرف ایک بار بھی نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ وہ اب بھی ایک گہری سوچ میں ہی لگ رہی تھی اور اس بار اس کی جانب دیکھتے ہوئے گویا ہوئی تھی۔ میرا اس طرح کا کوئی تجربہ نہیں ہے۔ میں لوگوں کی زندگی سے سبق سیکھتی ہوں، ان کی زندگی کا مشاہدہ کر کے تجربہ حاصل کرتی ہوں۔ میں نے اپنی زندگی کو اب تک کسی کے لیے سبق نہیں بننے دیا۔ اس کے چہرے پہ اداسی تھی اور وہ مکمل طور پر ویران سا لگ رہا تھا، جیسے ہزاروں موسم اور زندگیاں اس پر آ کر گزر چکی ہوں۔ کچھ ہی دیر میں کھانا لگ چکا تھا اور وہ دونوں اپنے خیالات سے باہر آ چکے تھے۔ وہ بوڑھا شخص باغ میں بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں کے گرد زندگی کے نشیب و فراز نے جھریوں کی صورت کچھ نشان چھوڑے تھے۔ چہرے پر جھریوں کا جال تھا، آنکھوں کی مشل بھجی بھجی سی تھی، جیسے کوئی بہت ہی ویرانی اپنے اندر جمع کر رکھی ہو، اسے دوبارہ جلانے کی کوشش ہی نہ کی ہو۔ یہ چھوٹا سا باغ بہت سے خوبصورت پھولوں پر مشتمل تھا۔ پھولوں کی سحر انگیز خوشبو نے ہر ایک چیز کو اپنے حصار میں لے رکھا تھا۔ وہ ہاتھ میں بیگ لیے اس گھر میں داخل ہوئی تھی۔ سلام کرنے کے بعد وہ آگے بڑھنے لگی تھی جب وہ شخص اس سے مخاطب ہوا۔ امید کرتا ہوں کہ زمانے کی یہ مشل جس کی رہنمائی میں تم چل رہی ہو، کہیں تمہارے باپ کی طرح تمہیں بھی کسی گہری اندھیر نگری کے سپرد نہ کر دے۔ وہ اس ادھیڑ عمر شخص کے پاس آ کر بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آگ جلتی ہوئی معلوم ہوتی تھی۔ آپ پریشان مت ہو بابا، میں ہرگز اس دنیا کی دکھائی جانے والی مشل کے پیچھے چلنے کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ میری مشل تو ہمیشہ آپ کی بتائی جانے والی باتیں ہیں، جو پوری زندگی میری سرپرست بن کر میرے ہم نواز رہیں گی۔ اس کی نگاہیں دور کسی چیز کا تعاقب کرنے لگی تھیں۔ وہ دور کسی چیز پر نگاہ جمائے کسی گہری سوچ میں مگن ہو چکی تھی۔ باہر بارش زور سے جاری تھی۔ باہر شیشے سے بارش کے قطرے ٹکرا کر زمین بوس ہو رہے تھے۔ یہ موسم کی ہلچل صرف باہر جاری نہیں تھی بلکہ اندر بھی جاری تھی۔ وہ اس کمرے میں کھڑی باہر ساری صورتحال دیکھ رہی تھی۔ یہ کمرہ ایک سنگل بیڈ، اسٹڈی ٹیبل، بہت سی کتابوں اور کچھ ضروری سامان پہ مشتمل تھا۔ ہر ایک چیز نہایت ہی کرینے سے سجی تھی۔ اس سارے کمرے میں شاید ایک وہی تھی جو الجھی پڑی تھی۔ بالوں کو چوٹی میں باندھے سادہ سے کپڑوں میں وہ صبح کی نسبت کافی مختلف سی لگ رہی تھی۔ آنکھوں میں کچھ عجیب سی وحشت و ویرانی تھی جس نے اس کی آنکھوں کی گہری وادی کا محاصرہ کر رکھا تھا۔ یہ محاصرہ نہ جانے کب سے جاری تھا۔ وہ اپنے ٹیبل پہ آ بیٹھی تھی، کاغذ قلم سنبھالے وہ اس پر اپنے دل کے تمام دکھ کندہ کر دینا چاہتی تھی۔ میرے نزدیک محبت ایک ضرورت کے رشتے کے علاوہ کچھ نہیں ہے، یہاں تک کہ ہم خونی رشتوں سے محبت بھی صرف ضرورت کے تحت ہی کرتے ہیں، اور پھر یہ ضرورت آہستہ آہستہ ایک جان لیوا عادت کی صورت اختیار کر جاتی ہے، اور پھر ان سے بچھڑنا ہمارے لیے ایک عذاب سے کم نہیں ہوتا۔ ضرورت ہی صحیح، مگر شاید مجھے بھی محبت ہو چکی ہے، اور میں دعا کرتی ہوں کہ یہ ضرورت کسی جان لیوا عادت کی شکل اختیار نہیں کرے گی۔ اس کے سر میں شدید درد تھا اور کچھ عرصے سے یہ درد اس کو تکلیف میں مبتلا کیے ہوئے تھا۔ وہ ان تمام اشیاء کو ایک طرف کیے ہوئے کھڑکی سے دوبارہ باہر دیکھنے لگی تھی، جیسے شاید فطرت کی اس رات میں اپنے اس درد کا علاج ڈھونڈ رہی ہو۔ رات کی بارش کے بعد آج سورج تیز آگ برسا رہا تھا جس نے سارے ماحول کو اپنی گرفت میں لے رکھا تھا۔ وہ ہسپتال کے کوریڈور میں اپنے والد کے ساتھ بیٹھی کسی کا انتظار کر رہی تھی۔ ڈاکٹر حاشر سیاہ لباس میں وائٹ کوٹ زیب تن کیے ان کے سامنے کھڑا تھا۔ جمال صاحب مائلہ اور حاشر کو باہر چھوڑ کر اندر داخل ہوئے تھے۔ اندر 2 ڈاکٹرز موجود تھے۔ جی جمال صاحب، آپ کی بیٹی کی جو یہ بیماری ہے قابل علاج تو ہے۔ ایک برین کی سرجری کرنا آپ جانتے ہی ہیں کہ کتنا رسکی سا کام ہے، مگر آپ پریشان مت ہوں، ہم اپنی بھرپور کوشش کریں گے۔
آنکھوں پہ چشمہ لگائے ایک بزرگ ڈاکٹر نے ایک مکانی انداز سے انہیں ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا تھا۔ جمال صاحب کی زندگی میں تو بس ایک وہی ان کا سہارا تھی، مگر قسمت کے کھیل تو کچھ اور ہی تھے، جیسے یہ نصیب ان سے ان کا سب کچھ لینے پہ تلا تھا۔ ڈاکٹر حاشر اس کے ساتھ باہر ہی موجود تھا۔ وہ کتنی ہی دیر خاموش بیٹھی رہی تھی۔ ان کے درمیان خاموشی کافی دیر تک حائل رہی۔ مس مائلہ، آپ پریشان مت ہوئیے، سب بہتر ہوگا۔ نہیں، میں اپنی وجہ سے پریشان نہیں ہوں، میں تو بس اپنے بابا کی وجہ سے پریشان ہوں۔ وہ کس طرح اس ساری اذیت کو برداشت کریں گے؟ ڈاکٹر حاشر اسے تسلی دینا چاہتا تھا، مگر بہت سے معاملات میں تسلی اور دھیرج کے لیے الفاظ نہیں ملتے۔ اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا۔ وہ ان سیاہ آنکھوں میں اترنے والے کرب کو اپنی ان بھوری اور شہد رنگ آنکھوں سے منور کر دینا چاہتا تھا۔ اس کے لیے یہ ہرگز ممکن نہیں تھا۔ وہ مسلسل نظریں جھکائے زمین پہ نہ جانے کیا تلاش کرنے میں مصروف تھی، اور وہ اس کے چہرے پر نظر جمائے نہ جانے کیا تلاش کرنے میں مگن تھا۔ کچھ ہی دیر بعد جمال صاحب اپنے چہرے کے تاثرات کو نارمل کرتے باہر آئے تھے۔ جی بابا، کیا کہا ڈاکٹر نے؟ بیٹا، بڑے ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ سب بہتر ہے، بس ایک چھوٹی سی سرجری کریں گے اور بس پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ ان کی بات سن کر خاموشی سے آگے بڑھ گئی تھی۔ جمال صاحب وہیں بیٹھ گئے تھے۔ آپ پریشان مت ہو انکل، آپ ہی دل چھوڑ دیں گے تو اس کا کیا ہوگا؟ ڈاکٹر حاشر نے ان کی ہمت بندھائی تھی، مگر جمال صاحب بہت ٹوٹ چکے تھے۔ حاشر، میں تو اکثر سوچتا ہوں کہ اگر تم مجھے نہ ملے ہوتے تو میں اس بڑے ہاسپٹل میں ہرگز آپریشن کے لیے وقت نہ لے سکتا۔ تمہارا بہت شکریہ بیٹا۔ ڈاکٹر حاشر ان کے کندھے پر ہاتھ رکھے ان کو حوصلہ دینے کی کوشش میں تھا۔ جمال صاحب کافی جذباتی ہو گئے تھے۔ وہ رات کی تنہائی میں باہر باغ میں ٹہل رہی تھی۔ باہر اندھیرا ہر طرف پھیلا تھا۔ وہ سیاہ لباس میں ملبوس اس اندھیرے کا ایک حصہ لگ رہی تھی۔ آخر یہ موت کیا ہے؟ ہم دنیا میں آتے ہیں، کچھ عرصہ قیام کر لینے کے بعد چلے جاتے ہیں، ایسے جیسے کبھی آئے ہی نہیں تھے، جیسے ہم کوئی حقیقت کا حصہ ہی نہیں تھے، بس ایک خواب تھا یا ایک ادھورا سا ایک احساس۔ جمال صاحب اپنی کھڑکی میں کھڑے اسے باہر ٹہلتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ کتنی مشکل سے جان بچائی تھی میں نے اس کی۔ ماضی کی ایک یاد جمال صاحب کو پھر سے افسردہ کر گئی تھی۔ بعض اوقات زندگی میں صرف سکھ ہی نہیں بلکہ یہ دکھ بھی بہت ہی ضروری ہوتے ہیں۔ جب دل میں ایک ٹیس اٹھتی ہے، جب ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی دل کی جگہ پہ زخم لگا گیا ہو، اور مسلسل اس زخم کا بوجھ اٹھائے پھرنے میں بھی ایک لذت ہے۔ وہ آج تک اسی زخم کا ایک بوجھ اپنے دل پہ لیے ہوئے تھے، مگر نہ جانے کیوں آج اس کا بوجھ بہت زیادہ محسوس ہو رہا تھا۔ مائلہ کی ماں انہیں چھوڑ کر ان کے دل پہ ایک ضرب لگا کر گئی تھی۔ انہیں اس سے سخت نفرت تھی، پر آج مائلہ کو یوں باہر دیکھ کر وہ کیوں یاد آئی تھی، یہ تو وہ خود بھی نہیں جانتے تھے۔ انسانوں کی اس بستی سے دور دنیا کے اس ویران سے حصے میں ایک گھناؤنا کاروبار چل رہا تھا۔ آج کا موسم بہت ہی حبس زدہ تھا۔ ایک موسم کی وجہ سے اور دوسرا آس پاس کے خوف سے وہ سب پسینے سے شرابور تھے۔ وہ سب مزدور معلوم ہوتے تھے۔ حسب معمول وہ اس گھڑے میں سے کسی سفید چادر میں لپٹے وجود کو باہر نکال رہے تھے۔ وہ تیزی سے اپنے کام میں مصروف تھے۔ اسی دوران ان میں سے ایک مزدور کا فون بج اٹھا تھا۔ اس فون کی آواز نے کانوں میں ایک عجیب سی سنسناہٹ پیدا کر دی تھی اور ماحول کو مزید پر اسرار سا بنا دیا تھا۔ وہ آدمی اس گھڑے سے نکل کر پیپل کے درخت کے پاس جا کر کھڑا ہوا تھا۔ جی صاحب جی، آپ کا کام ہو گیا ہے، جلد ہی مال آپ کو مل جائے گا، آپ فکر نہیں کریں۔ جی مال ابھی تازہ ہی ہے، کسی کو شک نہیں ہوگا، سب ٹھیک ہے۔ وہ بات کرنے کے بعد جلدی سے اپنے کام میں مصروف ہو چکے تھے۔ وہ گلابی رنگ کے لباس میں دمک رہی تھی۔ چہرے اور کپڑوں کے رنگ میں دیکھنے والے کے لیے فرق کرنا مشکل تھا، مگر آنکھوں میں اداسی لیے وہ کسی گہری سوچ میں مگن تھی۔ وہ گلابی رنگ کے لباس میں دمک رہی تھی، چہرے اور کپڑوں کے رنگ میں دیکھنے والے کے لیے فرق کرنا مشکل تھا۔
مگر آنکھوں میں اداسی لیے وہ کسی گہری سوچ میں مگن تھی۔ وہ باغ میں بیٹھی تھی، جمال صاحب اس کے پاس بیٹھے تھے۔ زمین سوکھے ہوئے پتوں کی چادر اوڑھے لیٹی تھی۔ باغ کے سارے پھول مرجھا سے گئے تھے۔ ان پھولوں کے دوبارہ کھلنے کی امید تو باقی تھی، مگر اس کے پاس بیٹھی ان کی بیٹی جو کہ مرجھا جانے کی نہج پر کھڑی تھی، نہ جانے کب دوبارہ کھلے گی۔ وہ اسی سوچ میں مگن تھا جب اسے مائلہ کے ہاتھ پر جلے نشان نے ماضی کے ایک گہرے کنویں میں دوبارہ سے دھکیل دیا تھا۔ وہ کتنے ہی جتن کرنے کے بعد اس کنویں سے باہر نکلا تھا، مگر پھر سے دکھوں کا ایک سیلاب اسے دوبارہ سے اس کنویں میں بہا لے جا رہا تھا۔ ماضی کے اس جن نے اسے اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا، بالکل ایک ناگ کی طرح۔ وہ ناگ اسے اپنی لپیٹ میں لیے روز ڈستا تھا۔ ماضی کے قصے سے اسے اچانک سے کسی کے چیخنے چلانے کی آواز سنائی دینے لگی تھی۔ اچانک سے ہر سو اندھیرا چھا چکا تھا۔ ایک عورت اور بچی کے چیخنے کی آواز اس گھر میں اور اس کی سماعت میں ایک وحشت پھیلا رہی تھی۔ وہ عورت کسی حور سے کم نہیں تھی۔ اس کے چہرے کے تمام نقوش اس کی خوبصورتی اور حسین چہرے کے گنگا رہے تھے، مگر آج وہ بہت ہی ہیبت ناک لگ رہی تھی۔ کھلے بال اور چہرے پہ سوکھے آنسوؤں کے نشان اسے کسی دوسری دنیا کی مخلوق کے مشابہ بنا رہے تھے۔ وہ ایک چھوٹی سی بچی کو اٹھائے آگ کی انگیٹھی کے پاس بھاگی تھی۔ جمال اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ کیا وہ وائٹ سرگیسو سی کی برتھامس تھی یا وہ کوئی روچیسٹر تھا جو اس خاتون سے خوف زدہ تھا؟ مجھے جانے دو، میرا رشتہ تم سے بس ایک ضرورت کا تھا۔ میں نے تو بس اپنی ماں کے کہنے پہ تم سے نکاح کیا تھا، کیونکہ وہ میرے اور عاقب کے نکاح پہ راضی نہیں تھی۔ تم ابھی اسی وقت مجھے چھوڑو، کیونکہ وہ باہر میرا انتظار کر رہا ہے۔ مجھے جانے دو۔ دیکھو، تم اپنی یہ بچی مجھ سے لے لو، مجھے غلط نہ سمجھو، مجھے بچے بہت پسند ہیں، میں اسے کچھ نہیں کہوں گی، بس تم مجھے آزاد کر دو۔ وہ چلائی تھی۔ پاس ہی آگ کی انگیٹھی جل رہی تھی۔ بچی زاروں قطار ہو رہی تھی۔ تم یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ کم از کم تم اپنی نہیں تو ہمارے خاندان کی عزت کا ہی خیال کر لو۔ جمال کی آواز کانپ رہی تھی۔ عزت؟ عزت جہنم میں جائے تمہاری عزت، جو کہا ہے وہ کرو۔ وہ ایک جلتی لکڑی ہاتھ میں لے چکی تھی۔ جلدی فیصلہ کرو، وہ چلائی تھی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، میں نے تمہیں طلاق دی۔ وہ یہ لفظ بولتے ہی زمین پہ گر گیا تھا۔ اسی وقت وہ بچی کو زمین پر رکھ کر جلتی لکڑی اس کے پاس پھینک کر باہر بھاگ گئی تھی۔ اسی جلد بازی میں وہ جلتی لکڑی اس ننھی سی جان کے ہاتھ پہ آ لگی تھی اور پوری زندگی کے لیے اس ضرورت کے رشتے کی مہر اس کے ہاتھ پہ ثبت ہو چکی تھی۔ موبائل اسکرین جگمگا رہی تھی۔ وہ کچھ لکھنے میں مصروف تھی۔ اچانک اس نے جب اسکرین پہ نگاہ دوڑائی تو اس پہ حاشر کا نام تھا۔ ایک پل کے لیے اس کے دل میں ایک ٹیس اٹھی تھی۔ اس کا پیغام اس کی خزاں جیسی زندگی میں ایک چھوٹی سی بہار کی رت کے مشابہ تھا، جیسے کسی خزاں رسید درخت پہ اچانک سے بہار آ جائے۔ آپ کیسی ہیں؟ اس نے پوچھا تھا۔ وہ جس کی زندگی ہر گزرتے وقت کے ساتھ قطرہ قطرہ پگھل رہی ہو، اس سے یہ سوال کرنا مضحکہ خیز ہے۔ یہ لکھتے ہوئے وہ کافی افسردہ محسوس کر رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں دوسری جانب سے جواب موصول ہوا تھا۔ کیا پتا یہ تمہاری غلط فہمی ہو، یہ جسے تم قطرہ قطرہ پگھلنا کہہ رہی ہو، یہ تمہاری نئی زندگی کا آغاز ہو اور گزشتہ زندگی کی یہ برف تحلیل ہو کر کسی نئے سانچے میں ڈھلنے والی ہو، اور حال تو بس انجانے میں پوچھ لیا تھا۔ یہ رسم دنیا میں تو نبھانی پڑتی ہے۔ حاشر کی باتیں ہمیشہ امید سے بھرپور ہوا کرتی تھی۔ ایک مسکراہٹ کے ساتھ وہ پیغام کا جواب لکھ رہی تھی۔ میں تو تمہیں سب سے مختلف سمجھتی رہی، مگر تم بھی اس دنیا کے پجاری نکلے، اس دنیا کے پیروکار۔ کچھ ہی دیر بعد دوسری جانب سے جواب آیا تھا۔ اس دنیا کا پیروکار ہوں، کچھ غلط تو نہیں؟ سبھی تو اس رسم کو نبھائے چلے جاتے ہیں، تو یہ شور کیسا؟ کہیں نہ کہیں آپ بھی اسی دنیا کی پیروکار ہیں۔ مائلہ نے جواب پڑھ کر فون ایک طرف رکھ دیا تھا۔ شاید اس میں اس بات کی تردید کرنے کی ہمت نہ تھی، شاید وہ ٹھیک ہی کہہ رہا تھا۔
وہ ایک کھڑکی میں کھڑی تھی اور یہاں سے باہر اندھیرے میں ڈوبے اس جہان میں زندگی کی کوئی رمق تلاش کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس دن بہت ہی تیز طوفانی بارش برس رہی تھی، ہوائیں اداس چل رہی تھیں، سورج شاید آج کہیں دور بادلوں کے پیچھے چھپ چکا تھا۔ ہسپتال کی چار دیواری سے سب کا شور ٹکرا رہا تھا اور اپنے پیچھے ایک عجیب سی گونج چھوڑ رہا تھا۔ جمال اور حاشر باہر راہداری میں بیٹھے تھے، ان کے لیے تو جیسے دنیا ایک لمحے کے لیے رک سی گئی تھی۔ گزرتا وقت ان کے دلوں پہ ایک کاری ضرب لگا رہا تھا، اور یہ ضرب لگتے لگتے ان کے دل تو جیسے بھاری ہوتے جا رہے تھے۔ اندر کافی دیر سے آپریشن جاری تھا۔ ڈاکٹر حاشر آپریشن تھیٹر میں نہیں جانا چاہتا تھا، آج اس میں ہمت نہیں تھی۔ وہ سر کو اپنے ہاتھوں میں گرائے زمین کے کسی نقطے پہ نظر مرکوز کیے بیٹھا تھا۔ تمام ڈاکٹرز آپریشن کی تیاری میں لگے تھے۔ وہ بیڈ پہ لیٹی چھت کی جانب نظر مرکوز کیے ہوئے تھی۔ ایک عجیب سے احساس نے اسے اپنے گرفت میں لے رکھا تھا، جیسے اس کا کچھ کھو رہا ہے۔ ہر طرف دھند سی چھانے لگی تھی۔ اس دھندلی سی چادر میں اپنا ماضی ایک تصویر کی مانند گھومتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھ لگ گئی تھی، ایک سنسان سی جگہ پہ رات کے اندھیرے میں، جہاں کسی کی کوئی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ کانوں میں اس خاموشی کے باعث سوئیاں سی چبھ رہی تھیں۔ کوئی تھا جو اسے زمین کھود کر ایک گہرے گڑھے میں پھینک رہا تھا۔ اس گڑھے میں اس کا سانس رک سا رہا تھا، وہ سانس نہیں لے پا رہی تھی۔ اسی دوران اس نے مٹی ڈالنے والے کی چہرے کی آخری جھلک دیکھی تھی، اور وہ اس کے چہرے پہ شناسائی دیکھ کر گھبرا کر اٹھ چکی تھی۔ نہیں، اسی دوران ڈاکٹروں کی ٹیم اس پہ جھکی، اسے بے ہوش کر چکی تھی۔ آدھا دن گزر جانے کے بعد اندر سے ڈاکٹروں کی ٹیم باہر نکل آئی تھی۔ نظروں ہی نظروں میں حاشر سے گفتگو کا تبادلہ ہوا تھا، اور ڈاکٹر نے افسردہ انداز میں سر کو نفی میں ہلایا تھا۔ جمال صاحب بے ہوش ہو کر زمین پہ گر چکے تھے، جبکہ حاشر کو اپنے آس پاس ایک دم سے سناٹا چھاتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ اسے یہ آس پاس کا شور محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ وہ وہیں اپنے چہرے پہ ہاتھ رکھے چیخ چیخ کر رونے لگا تھا۔ اس کی ان بھوری آنکھوں کا سنہرا پن ان آنسوؤں کے ہمراہ بہتا ہی جا رہا تھا۔ اب اس کی آنکھیں ایک گہری سیاہی کی لپیٹ میں تھی۔ نہ جانے کب آنکھوں کو یہ سنہرا پن واپس ملنے والا تھا۔ گہری کالی رات نے ہر ایک چیز کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ آسمان پہ کوئی ستارہ نمودار نہیں تھا، جیسے ساری کائنات اس ابن آدم کے گناہوں سے خود ہی پردہ کر لینا چاہتی ہو۔ اس گہری خاموشی میں کچھ آوازیں گونج رہی تھیں۔ غور سے دیکھنے پر معلوم ہوتا تھا کہ یہ تو شہروں کی آبادی کے مقابلے میں ایک مستقل آبادی والا شہر تھا، جس کے باسی قیامت تک یہیں رہنے والے تھے۔ اس 2 گز زمین کے مالک و مختار سب یہیں سوئے تھے، جب اچانک سے انہیں یہاں بھی شیطان کی بہکائی مخلوق ستانے آئی تھی۔ مزدور مسلسل زمین کھود رہے تھے، جب اچانک سے کوئی ان کے سر پہ آ کھڑا ہوا تھا۔ جلدی ہاتھ چلاؤ، کتنی دیر لگے گی؟ جی صاحب جی کام کر رہے ہیں، پر یہ مردہ بہت ہی گہرائی میں دفن کیا گیا ہے، تھوڑا سا وقت لگے گا۔ وہ ان سب کو کام پہ لگا کر پیپل کے خزاں رسیدہ درخت تلے جا کھڑا ہوا تھا۔ اس نے تیزی سے 1 نمبر ڈائل کیا تھا۔ جی ڈاکٹر حاشر بات کر رہا ہوں، آج کام ہو جائے گا، آپ بس اپنا آپریشن تھیٹر تیار رکھیں۔ وہ باہر والی پارٹی آ چکی ہے، انہیں بتا دیں کہ ہم 10 لاکھ سے کم نہیں لیں گے۔ لڑکی جوان تھی اور اس کے جسم کے اعضاء تو اس سے بھی مہنگے ہیں۔ آج ہی دفن کی ہے؟ جی میں نے خود عہد میں اتارا تھا، کوئی خرابی نہیں، بس برین ٹیومر تھا، باقی تمام اعضاء درست ہیں۔ جی اللہ حافظ۔ وہ فون رکھنے کے بعد آس پاس کی جگہ کا جائزہ لے رہا تھا۔ تم نے بالکل ٹھیک کہا تھا مائلہ، کچھ رشتے اور کچھ تعلقات صرف ضرورت کے ہی ہوتے ہیں، جیسے میرا تم سے ملنا اور تم سے تعلق جوڑنا میری ضرورت تھی، اور بس تمہاری ضرورت اور طرح کی تھی، جبکہ میری اور طرح کی۔ وہ بھوری آنکھوں والا شخص خود کلامی کر رہا تھا۔ اس کی وہ خوبصورت آنکھیں اب ویسی حسین اور دل فریب نہیں تھی۔
जिन्हें देखकर माइला को सुकून मिलता था, बल्कि अब बिल्कुल किसी वहशी दरिंदे की मानिंद लग रही थी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।